السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ امی کا صحیح معنی کیا ہے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تجارت کا واقعہ۔ یعنی جب آپ کی عمر شریف 12 برس کی ہوئی تو اس وقت ابو طالب نے تجارت کی غرض سے ملک شام کا سفر کیا۔ پورا واقعہ بیان کروں گا، شروع سے آخر تک سنیں اور دوسروں تک اس کلپ کو شیئر بھی کریں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا لقب امی ہے۔ اس لفظ میں بہت سارے بد مذہب دوسرے فرقے کے لوگ اس کے معنی بیان کرنے میں غلو کر جاتے ہیں، اس کے الگ الگ معنی بیان کرتے ہیں۔ خاص طور سے جو سوشل میڈیا میں جو مشہور ہے، دیوبندیوں کے عالم جیسے طارق جمیل اور طارق مسعود اور بہت سارے باطل فرقے والے جو ہے اس کا غلط ترجمہ کرتے ہیں۔ پہلی بات، امی کے بارے میں اس نے تحقیق نہیں کی۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے درمیان غلط باتیں پھیلے اور ان کا مقصد جو ہے اصلاح نہیں ہوتا ہے۔ وہ لوگ اچھائیاں کم بیان کرتے ہیں اور برائیاں زیادہ۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم سنی علماء کی تقریر سنیں، جیسے پیر ثاقب شامی، پیر ثاقب رضا مصطفی، مفتی شہر یار مفتی سلمان ازہری صاحب، مفتی شہزاد عالم مصباحی صاحب، مفتی اختر حسین علیمی صاحب، مناظر اہل سنت مولانا صغیر احمد جوکن پوری صاحب اور دیگر علماء اہل سنت کی تقاریر کو سنیں تاکہ اپنے ایمان و عقیدے کی آپ حفاظت کریں۔ ایمان سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے۔ دوسرے بد مذہب علماء کی آپ تقریر نہ سنیں تاکہ آپ کا ایمان برباد نہ ہو جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا لقب امی ہے۔ اس لفظ کے دو معنی ہیں، یا تو یہ ام القریٰ کی طرف نسبت ہے، ام القریٰ مکہ مکرمہ کا لقب ہے، لہٰذا امی کے معنی مکہ مکرمہ کے رہنے والے، یا امی کے یہ معنی ہے کہ آپ نے دنیا میں کسی انسان سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی عظیم الشان معجزہ ہے کہ دنیا میں کسی نے بھی آپ کو نہیں پڑھایا لکھایا، مگر خداوند قدوس نے آپ کو اس قدر علم عطا فرمایا کہ آپ کا سینہ اولین و آخرین کے علوم و معارف کا خزینہ بن گیا، اور آپ پر ایسی کتاب نازل ہوئی جس کی شان تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ حضرت مولانا جامی رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے کہ نگار من کے بمکتب نہ رفت و خط نہ نوشت، بغمزہ سبق آموز صد مدرس شد۔ یعنی میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ کبھی مکتب میں گئے نہ لکھنا سیکھا، مگر اپنے چشم و آبرو کے اشارہ سے سینکڑوں مدرسوں کو سبق پڑھا دیا۔ سبحان اللہ۔ ظاہر ہے کہ جس کا استاد اور تعلیم دینے والا خلاق عالم جل جلالہ ہو، بھلا اس کو کسی اور استاد سے تعلیم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہوگی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ایسا امی کس کے لیے منت کش استاذ ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امی لقب ہونے کا حقیقی راز کیا ہے، اس کو تو خداوند قدوس کے سوا اور کون بتا سکتا ہے، لیکن بظاہر اس میں چند حکمتیں اور فوائد معلوم ہوتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ تمام دنیا کو علم و حکمت سکھانے والے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہو، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا استاد صرف خداوند عالم ہی ہو، کوئی انسان آپ کا استاد نہ ہو، تاکہ کبھی کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پیغمبر تو میرا پڑھایا ہوا شاگرد ہے۔ دوسرا یہ کہ کوئی شخص کبھی یہ خیال نہ کر سکے کہ فلاں آدمی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا استاد تھا تو شاید وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ علم والا ہوگا۔ تیسرا یہ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی یہ وہم بھی نہ کر سکے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چونکہ پڑھے لکھے آدمی تھے، اس لیے انہوں نے خود ہی قرآن کی آیتوں کو
اپنی طرف سے بنا کر پیش کیا ہے اور قرآن انہی کا بنایا ہوا کلام ہے۔ چوتھا یہ کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پہلی اور پرانی کتابوں کو دیکھ کر اس قسم کی انمول اور انقلاب آفری تعلیمات دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ پانچواں یہ کہ اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کوئی استاد ہوتا تو آپ کو اس کی تعظیم کرنی پڑتی، حالانکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خالق کائنات نے اس لیے پیدا فرمایا تھا کہ سارا عالم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرے، اس لیے حضرت حق جل شانہ نے اس کو گوارا نہیں فرمایا کہ میرا محبوب کسی کے آگے زانوئے تلمس طے کرے اور کوئی اس کا استاد ہو۔ سفر شام اور بحیرہ، جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 12 برس کی ہوئی تو اس وقت ابو طالب نے تجارت کی غرض سے ملک شام کا سفر کیا۔ ابو طالب کو چونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بہت ہی والہانہ محبت تھی، اس لیے وہ آپ کو بھی اس سفر میں اپنے ہمراہ لے گئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل پہلے 3 بار تجارتی سفر فرمایا، 2 مرتبہ ملک شام گئے اور 1 بار یمن تشریف لے گئے۔ یہ ملک شام کا پہلا سفر ہے